السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کا ایک جو لیکچر شروع کرنے لگے ہیں۔ اچھا، میں نے اردو پڑھا ہے اور لیکچر پڑھا ہے، میں اردو کا لیکچر دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ آج ہم پڑھیں گے اعراب، تلفظ۔ جی بھی غلط پڑھا ہے۔ اچھا، میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اعراب اور تلفظ اب ٹھیک پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعراب تلفظ جو ہوتا ہے اس کو پڑھنا ٹھیک ہوتا ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بات سمجھا ہی نہ سکیں اور اگلا بندہ حیران ہو جائے، جیسا کہ ابھی آپ ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج کا جو لیکچر ہے اگر آپ نے یہ سن لیا، سمجھ لیا، تو آپ کی بات پر کوئی بندہ حیران پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے اعراب کے اوپر اور تلفظ کے اوپر۔ تلفظ بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے بعد بھی اگر آپ ان میں غلطی کریں گے تو اگلے بندہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا۔ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے اعراب اور تلفظ کا ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ لفظ کو ٹھیک ادا کرنے کا طریقہ، لفظ کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا یہ تلفظ کہلاتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا اردو اور لیکچر کہا، اب اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا یہ اعراب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب اردو نہیں ہے، اردو ہے، الف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور لیکچر نہیں ہے، لیکچر ہے، لام کے اوپر جو ہے وہ لام کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، پیش نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں جو سب سے زیادہ حرکات استعمال ہوتی ہیں نا، اعراب جو استعمال ہوتے ہیں وہ 3 ہیں، اور ان کو ہم لوگ حرکات ثلاثہ بھی بولتے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں جی حرکات ثلاثہ، حرکات ثلاثہ، کیونکہ ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3۔ وہ عربی والی گنتی آپ کو یاد ہوگی، واحد، اثنان، ثلاثۃ۔ اب ثلاثۃ کا مطلب ہوتا ہے 3۔ تو یہ حرکات ثلاثہ، زبر، زیر اور جو پیش ہے، یہ اردو میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کو بندہ استعمال کرے تو بندہ اپنی بات جو ہے وہ اگلے بندے کو ٹھیک سمجھا سکتا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہے زیر، معنی نیچے کے ہیں، یعنی کہ زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے۔ ایک جو محاورہ بنا ہے، فلاں نے اس کو زیر کر دیا، زیر کر دیا یعنی کہ نیچے گرا لیا، یعنی کہ نیچے کر دیا، اس کے معنی نیچے کے ہیں۔ اس کو کسرہ یا مکسور بھی بولتے ہیں، اس کو کسرہ یا مکسور بھی بولتے ہیں زیر کو، اور اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لائن کے نیچے، لفظ کے نیچے، حروف کے نیچے آتی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ لائن کے نیچے یا حرف کے نیچے آتی ہے۔ جس طرح یہ الف کے نیچے آئی ہے اس، اب یہ دن، اب یہ دل، دال زیر لام دل، دال زیر نون دن۔ اب دال زیر پڑھنا تو اس کو دن ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، علامت لگی ہوئی ہے زیر کی، تو زیر کی جو اپنی ایک آواز ہوتی ہے دن، دل اور اس۔ اب آگے چلتے ہیں زبر۔ زبر کا مطلب ہے اوپر آنا، زبر کا مطلب ہے اوپر آنا، اور عربی میں سے فتح یا مفتوح کہتے ہیں، فتح۔ اب آپ کو وہ محاورہ یاد ہوگا، فلاں نے اس کو زیر کر دیا، وہ اس سے زبر ہے۔ زبر کا مطلب کیا ہے؟ اوپر، یعنی کہ فتح، جیت، اور اس کو مفتوح بھی بولتے ہیں۔ اب یہ زبر جو ہے، اب اس کے ساتھ یہ علامت اس کی یہ ہے کہ یہ حرف کے اوپر آئے گا، لفظ کے اوپر یہ علامت اس کی آئے گی۔ اور جس طرح یہ دل، دل، اب دل، دل، اس کو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اگر دل، دل پڑھنا ہے تو پھر ہم لوگ اکٹھا اس کو لکھ رہے تو یہ بھی غلطی ہماری ہوگی، تو اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے، دل، دل۔ یہ ایک علاقہ ہے، وہ بڑا مڈی سا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر وہ بندہ زمین میں دھنس جاتا ہے، دل، دل۔ اب آگے دیکھیں دندان۔ اب اگر کوئی دندان کو دندان بولے، پہلے اس کے کہ وہ اس اعراب کو نہ جانتا ہو، پھر غلطی ہے نا۔ تو ان اعراب کو، یہ جو حرکات ثلاثہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو آپ لوگوں نے لازمی
اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دندان اور دوا. اب دوا جو ہے اس کو ہم دوا بھی نہیں بول سکتے, دعا بھی نہیں بول سکتے. تو حرکات ثلاثہ کا استعمال آپ لوگوں نے لکھتے وقت بھی اور پڑھتے وقت بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور پھر اپنے جو ہے جملوں میں, اپنی گفتگو میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اب آگے آ جائیں گی پیش. حرکات ثلاثہ کی جو تیسری حرکت ہے, اعراب کی جو تیسری قسم ہے, وہ ہے پیش. اس میں اگر پیش کو پڑھا جائے نا تو ہماری جو زبان ہے وہ جس طرح منہ بھی ہم لوگ گول کرتے ہیں اور آگے کی طرف یہ جاتی ہے, الف پیش او, با پیش بو, تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں یہ پیش میں. اور اس کی جو علامت ہے یہ اوپر آتی ہے, اور جس طرح یہ چھوٹی واو نہیں ہوتی. دراصل یہی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم لوگ السلام علیکم لکھتے ہیں. السلام علیکم میں السلام علیکم, یہ جو اوپر ہے یہ پیش ہے. یہ اوپر کیا ہے جی, یہ پیش ہے, واو نہیں ہے. اور ہم لوگ جو ہے اس کو بڑا کر کے جب لکھتے ہیں تو ہم لوگ اکثر یہ غلطی کر دیتے ہیں, اور یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو کیا لکھا ہوا ہے جی, واو لکھا ہوا ہے. تو ہم لوگ السلام علیکم ایسے لکھ دیتے ہیں, جو کہ سراسر جو ہے وہ گرامر کی روح سے غلط ہے, اور یہ جو ہے پیش اس کے اوپر ہے. تو السلام علیکم ہے, اس کے اوپر پیش ہے, زبان جو ہے وہ آگے کی طرف. اب دیکھیں پہلے جو مثال ہے اس. اب اگر ہم سمپل ہم لکھ دیں کہ اس طرح لکھ دیں تو اس کو ہم لوگ اس بھی پڑھ سکتے ہیں, اس بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حرکات ثلاثہ میں بتاتی ہے یہاں پر اس لفظ کو آپ نے اس پڑھنا ہے یا پھر اس پڑھنا ہے. آگے ہے جی مشکل. اب مشکل کے اوپر بھی پیش ہے. اب اس کے اگر مشکل یا مشکل ہم لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے. تم آگے دیکھیں کہ تے کے اوپر کیا ہے, پیش ہے. آگے چلیں جی جزم. جزم کا مطلب ہوتا ہے سکون, بالکل پن ڈراپ سائلنس, بالکل سکون. اب یہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر یہ آ جائے اس کو یہ سکون کی حالت میں کر دیتی ہے. جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو یہ سکون حرف کے اوپر آ جائے. اب دیکھیں دوسرا نام سکون ہے بے حرکت. یہ الفاظ کو جوڑتی ہے, جس طرح اس کی علامتیں ذرا دیکھیے گا, ایک چھوٹی دال جو ہوتی ہے اس طرح کی علامت ہے, اور ایک یہ علامت اس کی ہے. اب دیکھیں الف زیر سین اس. اب اس نے سین کو ساکن کر دیا. سین کیا کر دیا, ساکن کر دی. اس سے آگے جو سین جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. الف زیر سین اس, الف پیش سین اس. اس میں بھی اس نے سین کو کیا کر دیا, ساکن کر دیا, سکون کے حالت میں لیا ہے. اور تے پیش میم تم. تم جو تے ہے وہ حرکت کر رہی ہے, حرکت کر کے آگے میم کے ساتھ مل رہی ہے. اب میم کے اوپر جزم ہے, میم جو ہے وہ مکمل سکون کی حالت میں ہے. تے پیش میم تم, بس. اس کے بعد ہے جی مد. مد کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں جو اردو میں زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ الف کھڑی زبر ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہذا میں لہذا تو یہ کھڑی زبر ہے, تو اس کے معنی ہے لمبا کرنے کے. ویسے جو ہے الف زبر آ, ایک الف کھڑی زبر آ, دو الف کے برابر. اگر ایسا لفظ عربی زبان کا یہ کلیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی پہلے جو پچھلا جو حرف ہے اس کے اینڈ پہ جہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے, اور دوسرا جو لفظ ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اگر پہلے حرف الف آ جائے تو وہاں پر ایک مد ہوتی ہے, اسے ہم لوگ تین الفی مد بولتے ہیں. اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے تین الف کے برابر. الف زبر آ, الف کھڑی زبر آ, الف کھڑی زبر آ, یہ دو الف کے برابر. اور پھر وہ جو ہے وہ آ, یعنی کہ ایک الف کے برابر, ایک زبر کے برابر, دو الف کے برابر, اور تین جو ہے وہ الف کے برابر. الف زبر آ پہلا, الف کھڑی زبر آ دوسرا, اور جو مد ہے الف والی تین الفی مد وہ کرتے آ, اتنا کرنا ہوتا ہے. اب ایک مد جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال, اس طرح یہ ہے مائدہ. اب دیکھیں یہ جو ہے میم الف ما ہے, آگے حمزہ آ رہا ہے.
جہاں پر حمزہ آ جائے اور جو پچھلا جو ہوگا جو حرف ہوگا اس کے اوپر ایک مد ہوگی، اس کو 4 الف کے برابر کرنا ہوگا۔ اب اس کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے مائدہ، ہم لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے مائدہ، اس کو پڑھ سکتے ہیں مائدہ۔ اب جو مائدہ میں نے کیا ہے، اب دیکھیں الف زبر آ، ٹھیک ہے، الف کھڑی زبر آ 3 الف کے برابر، اور مائدہ 4 الف کے برابر۔ یہ تو خیر عربی زبان کا کلیہ ہے، لیکن اردو میں جہاں کہیں بھی آ جائے تو ہم نے اس کو مائدہ پڑھنا ہے۔ یہ لہذا ہم اس کو نہیں بول سکتے کیونکہ اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ لہذا، لہذا، لہذا۔ جو اوپر والے جو مد ہے جو مائدہ میں آئی، یہ اتنا جو ہے وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتی، سب سے جو زیادہ استعمال ہونے والی ہے اگر مد استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ الف کھڑی زبر آ، اور اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آراب پڑھے ہم لوگوں نے۔ اب میں نے آپ کو بتایا حرکات ثلاثہ، یہ جو 3 حرکات ہیں زیر، زبر اور پیش، ان کو حرکات ثلاثہ بولتے ہیں۔ ان کے بغیر آپ کی جو عبارت ہے وہ پڑھنے والے صحیح نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے استعمال نہیں کی تو۔ اگر آپ بول رہے ہیں تو جس طرح میں نے شروع میں لیکچر شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آج ہم اعراب، تلفظ اور لکچر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ حیران ہو گئے یہ کون سے اثر جو ہے وہ الفاظ بول رہے ہیں، تو ان کو ضروری ہے جی کہ اس ہے، اس ہے، دن ہے، دل ہے، دل ہے، دل ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جزم میں نے کہا یہ سکون، وہ جو حرف ہوگا وہ بالکل سکون کی حالت میں آ جائے گا، پھر وہ آگے کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ مد کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو مد ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے، الف زبر آ، 2 الف کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ 2 الف کے برابر ہوتی ہے، لہذا۔ اردو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی یا جو مد ہے وہ ہے 2 الف کھڑی زبر آ، اور اس کو 2 الف کے برابر ہم لوگوں نے لمبا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو حرکات ثلاثہ جو ہیں وہ ہم لوگ 3 پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ جزم اور مد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اس کو پڑھ کر دیکھیے گا، اس کو سوچ کر دیکھیے گا، اس کو لکھتے وقت سوچیے گا، بولتے وقت سوچیے گا، آپ کو یہ بہت کام دے گی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔